خان صاحب نے تو جگہ 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 اپنے وہ مہرے بٹھائے ہوئے جو ان کا سوشل میڈیا مینج کرتا ہے. میں یہاں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، یعنی کہ جن لوگوں کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے میجر عادل راجہ، میں ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں. میں ایک جرنل پرسیپشن آف اسکینڈلز اسپریڈنگ جو ہے، جس طریقے سے اسکینڈلز بنا کر اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری آرمی خراب ہے اور ہم بہت اچھے ہیں. آپ شرم نہیں آتی عادل راجہ صاحب آپ کو؟ جس آرمی کی وردی پہن کر آپ نے بہت موجیں کی ہیں اور آج کے دن تک پینشن بھی لے رہے ہیں، آپ کون سا نمک آپ نے اپنے گھر کا کوئی مکس نمک تو نہیں کھا لیا اس کے ساتھ؟ ہوگا ایسا جب ماں باپ حرام کھاتے ہیں نا تو وہ بچوں کے خون میں ضرور آتا ہے. ماڈلز ہیں وہ، میں بیچاری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی کھال بہت کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں. جو پبلک فگر ہوتی ہیں، پبلک فگر سے مراد یہ نہیں سیاستدان نہیں، بلکہ کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی اور بڑا عالم دین نہیں. تاجر سب سے خراب کام آج کل جو سب سے زیادہ قوم جن کے ہاتھوں تنگ ہے وہ ہیں ہماری تاجر برادری یہ لوگوں پر. آج ان ماڈلز کے اور ایکٹریسز کے بارے میں بات کروں گی جس میں مہوش حیات سب سے آگے چکے، ان کو اعزاز، سرکاری اعزاز کیا دے دیا گیا تھا. ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، جو ڈیزرو نہیں کرتے، جنہوں نے صرف شہرت اور پیسہ کمایا ہے اور اس کے بدلے ان کو صدارتی تمغہ امتیاز اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے علاوہ ان کو ستارہ پتہ نہیں کون کون سے ستارے دیے ہوئے. لیکن یہ جو فلمی ستارے ہیں نا بیچارے اور ٹی وی کے ستارے، ان کی کھال بہت پتلی ہوتی ہے اس معاملے میں. کوئی بھی معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جناب آواز کے لیے معاف کر دیجیے گا، پورے کراچی کی آواز اسی طرح گلے ان کے خراب ہو گئے ہیں. ڈسٹ الرجی ہے، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے پورا شہر. لیکن ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں کہ کوئی کراچی شہر کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بیانات اور سیاسی ملاقاتوں کی حد تک نہ ہو، اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی ہم دیکھیں. آج جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچایا ہوا ہے، ایک پیڈ میجر ہے ریٹائرڈ آرمی کا جس کا نام ہے میجر عادل راجہ. وہ ان دنوں سے لگا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی پیڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، چونکہ خان صاحب نے تو جگہ 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 اپنے وہ مہرے بٹھائے ہوئے جو ان کا سوشل میڈیا مینج کرتا ہے. میں یہاں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں، یعنی کہ جن لوگوں کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے میجر عادل راجہ، میں ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوں. میں ایک جرنل پرسیپشن آف اسکینڈلز اسپریڈنگ جو ہے، جس طریقے سے اسکینڈلز بنا کر اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری آرمی خراب ہے اور ہم بہت اچھے ہیں. اچھے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی عادل راجہ صاحب آپ کو؟ جس آرمی کی وردی پہن کر آپ نے بہت موجیں کی ہیں اور آج کے دن تک پینشن بھی لے رہے ہیں، آپ کون سا نمک آپ نے اپنے گھر کا کوئی مکس نمک تو نہیں کھا لیا اس کے ساتھ ایسا جس میں یہ بے وفائی اور احسان فراموشی بھی موجود ہو؟ یقیناً ہوگا. جب ماں باپ حرام کھاتے ہیں نا تو وہ بچوں کے خون میں ضرور آتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے. 4 بیچاری ان کو ایک خواتین مل گئیں، ماڈلز ہیں وہ، میں بیچاری اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی کھال بہت کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں. جو پبلک فگر ہوتی ہیں، پبلک فگر سے مراد یہ نہیں سیاستدان نہیں، بلکہ کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی اور بڑا عالم دین نہیں. تاجر سب سے خراب کام آج کل جو سب سے زیادہ
قوم جن کے ہاتھوں تنگ ہے وہ ہیں ہماری تاجر برادری. وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو مہنگائی والے سیگمنٹ میں پہلے بتا چکے ہیں, اور اس پر تو دل چاہتا ہے کہ روزانہ بات کی جائے, چونکہ روزانہ ایک نئی آفت مصنوعی مہنگائی کی آ رہی ہے لوگوں پر. آج ان ماڈلز کے اور ایکٹریسز کے بارے میں بات کروں گی جس میں مہوش حیات سب سے آگے, چکے ان کو اعزاز, سرکاری اعزاز کیا دے دیا گیا تھا. ایسے سینکڑوں لوگ ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتی, جو ڈیزرو نہیں کرتے, جنہوں نے صرف شہرت اور پیسہ کمایا ہے اور اس کے بدلے ان کو صدارتی تمغہ امتیاز اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے علاوہ ان کو ستارے پتہ نہیں کون کون سے ستارے دیے ہیں. لیکن یہ جو فلمی ستارے ہیں نا بیچارے, اور ٹی وی کے ستارے, ان کی کھال بہت پتلی ہوتی ہے اس معاملے میں. کوئی بھی ضلالت کسی بڑے آدمی, کسی اہم, کسی حساس ادارے کے لوگوں کو بدنام کرنا ہو تو ان کے ساتھ ان کا اسکینڈلز بنانا بہت آسان ہوتا ہے. میجر عادل راجہ اگر واقعی فوجی ہو نا تو ملک میں آؤ, یہاں آ کے ذرا مجھ سے ملاقات کرو, میں تمہیں ان پردہ نشینوں اور ان خاندانی لوگوں کے بارے میں بتاتی ہوں جنہوں نے بہت ادھم مچائی ہوئی ہے. اور تمہارے یہ خان صاحب جو ہیں, خالی یہ کہہ کے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہاں انہوں نے مجھے کہا میں پلے بوائے ہوں, ہاں میں نے کہا میں ہوں. اگر ہو تو گھر جاؤ اور یہی کام کرو قبر میں جانے تک. لوگوں کو کیوں تم نے برباد کیا ہوا ہے اپنی بڑکوں سے. یہ جو آپ بیٹھ کر کمزور, میں اس معاملے میں ان کو کمزور ہی کہوں گی, بے شک یہ بڑی طاقتور عورتیں ہوتی ہیں. ہر وہ عورت جو اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کر آج پاکستان میں آپ کو بہت آگے نظر آ رہی ہے. ہماری میڈیا اینکرز کے اس پر آؤ نا ذرا. ٹی وی اینکرز جو ہیں, جو خود کو جرنلسٹ کہتی ہیں, ان کے کارنامے بھی تو تمہیں پتا ہوں گے نا. پھر تو ذرا ان پر آ کے کھل کے بات کرو نا. وہ تم نہیں کرو گے چونکہ تمہیں کسی اور کام کے پیسے دیے گئے ہیں نا, تو تم تو وہی کام کرو گے. یہ خاندانی لوگ, ان میں سے 2-3 خواتین ہیں جس میں ماہرہ خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی بڑے اچھے گھرانے سے تعلق ہے. کبرا خان ہے دوسری, تیسری جو ہیں وہ کون ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب ذرا بتائیے, چوتھی کون ہے؟ کبرا خان ہو گئی, ماہرہ خان ہو گئی, مہوش حیات ہو گئی, ایک چوتھی خاتون بھی ہے سجل علی. یہ چاروں خواتین کو بس آپ سوشل میڈیا آن کرنا قیامت آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے تو بس تکلیف ہوتی. بہت زیادہ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کے اصلی چہرے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو ان سے زیادہ بھیانک کام کر رہے ہیں, اپنے گھروں کی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. گھروں کی عورتوں کو, چاہے وہ تاجر ہوں, بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ بڑے بیوروکریٹس ہوں. ہمیں پتہ ہے ان کو پروموشن پوسٹنگز کیسے ملتی ہیں. ابھی پچھلے آپ نے ہماری سلمہ کا مقدمہ آج سے 22-23 سال پہلے لکھی گئی کتاب میں بائی نیم میں نے بتایا تھا کہ کون کون سی بیوروکریٹس خواتین اور بیوروکریٹس کی بیگمات, ان کے ذریعے وہ کہاں تک پہنچے ہیں. ذرا لو نا نام ان کا, میجر عادل راجہ, ذرا نام لو نا ان کا. اگر وہ سروس میں ہیں تو تمہارا یہیں سے بیٹھے بیٹھے تیا پاچا کرا دیں گے, تم جہاں بھی ہو. ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں, اتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ان کے, بیرونی ممالک کی بہت ساری ایجنسیوں کے پیرول پر ہوتے ہیں یہ ہمارے سول بیوروکریٹس. فار یو کائنڈ انفارمیشن, پتہ تو ہوگا لیکن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر نہیں پتہ ہے نا تو پتہ کرنے کی کوشش کرو. پاکستان آؤ, اگر واقعی تم بہادر آدمی ہو نا تو پاکستان آؤ اور یہاں بیٹھ کر بات کرو کہ تمہیں تکلیف کیا ہے. اور اگر پھر تم نے یہ کام کسی ثواب کی خاطر کر رہے ہو تو پھر یہ پردہ نشینوں کے نام کیوں چھپا رہے ہو. کالا باغ کی بیٹی, نواب امیر محمد کالا باغ جیسے شخص کی پوتی, ملک الیار کی بیٹی, کوئی چھوٹا خاندان تو نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے حسب کو اتنا مت بگاڑو کہ تمہارے نسب پر بات آئے. اتنا مت اپنے حسب کو, اپنے کردار کو تباہ کرو کہ لوگ تمہارے باپ دادا تک پہنچ جائیں.
اور ان کے اچھے کاموں کو اور ان کی اچھی شہرت کو کھا جائے تمہارا آج کا کردار جو ہے. تو وہ جو محترمہ جو تھیں ان کو مبشر لقمان نے ان پر سوال اٹھایا ہے کہ 70 کروڑ روپے آپ نے کس بات کے دیے تھے؟ اپنی پاکٹ سے دیے تھے کیا خان صاحب؟ آپ نے خزانے سے دیے تھے نا. پھر کوئی رمل بھی خاتون ہے یا پتہ نہیں کون ہے وہ. یہ سب کیا گندگی آپ نے شروع کر کے کن چیزوں سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں آپ؟ خان صاحب کی پرفارمنس اور موجودہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے عوام کے مسائل کے حوالے سے، اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اس کے پیسے بھی دیے گئے. لعنت ہے تم پر میجر عادل راجہ، تم پر 1000 بار اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ان صاحبان علم اور ایمان کی بھی جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں بیچارے، کچھ کر نہیں سکتے. ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. زیادہ تر لوگوں کی مجبوریاں ان کا گھر ہے، بچے ہیں، کہ وہاں تک تمہارے غنڈے نہ پہنچ جائیں، عمران خان کے غنڈے نہ پہنچ جائیں، اس گندی سول بیوروکریسی کے غنڈے نہ پہنچ جائیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اگر تم اتنے بہادر ہو اور واقعی کبھی فوج میں واقعی رہے ہو، میجر تک تو رہے ہو نا، تو یہ وردی جو ہے نا یہ تم پہ اب جچتی نہیں، بالکل نہیں جچتی. اس وردی کو اتار دو، اور اگر نہیں اتار سکتے تو بتاؤ کہ تم تو پہلے دن سے یہی سب کچھ کر کے آئے تھے اور تمہارے عیب چھپے رہے چونکہ تم نے وردی پہنی ہوئی تھی. تو خدا کے لیے ہم تمہیں بتاتے ہیں نا، ہم سے آ کر بات کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کون کون سے پردہ نشین ہیں، بائی نیم بتاتے ہیں. یا آپ سلمہ کا مقدمہ ذرا پوری پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سارے لوگ اس میں نظر آ جائیں گے. بائی نیم ہے، ہم نے یہ بھی نہیں اشارتاً بھی کچھ نہیں کہا. اور آج کے دن تک انتظار کر رہی ہوں کہ ان میں سے کوئی میرے خلاف عدالت میں جائے اور چیلنج کرے کہ میں نے جو کچھ لکھا اور جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے. تو میجر عادل راجہ، کمزور لوگوں کی عزت اچھالنا بند کر دو. اگر عزت اچھالنی ہے تو یہ جو ٹی وی پہ میڈیا اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں جن کا کوئی میرٹ نہیں ہے خواتین کا، اور وہ کہاں کہاں سے ہو کر آتی ہیں، اور یہ جو مرد اینکرز ہیں ان کے بھی کافی پروپیگنڈے ہیں کہ جی ہم اتنا لاکھوں روپے جو لے رہے ہیں، ہمارے پیسے کہیں اور بھی تو دینے ہوتے ہیں نا ہمیں. تو وہ کہیں اور کون ہے اس پہ بھی بات کرو نا. یہ کون ہے عمران ریاض خان؟ اس کے کیا کیا دھندے ہیں؟ یہ کیا کیا کام کر رہا ہے؟ یہ اپنی بیوی کو لے کر جب بھاگ رہا تھا یہاں سے دبئی پیسے لینے جا رہا، اس کا ایک یوٹیوبر ہے شفیق جعفری، کہتا ہے 50 کروڑ ویوز ہیں ان کے. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 50 کروڑ ویوز تو 1 ارب کی آبادی ہندوستان کے مودی کے بھی نہیں آتے، ان کے ویوز کہاں سے آ گئے؟ تو یہ تم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا میجر عادل راجہ، جو لوگوں کے پی آر او ہو جاتے ہیں، پبلک ریلیشنز آفیسر. تو اپنا اصلی روپ تمہارا یہی ہے. وردی کے ساتھ بات نہ کرو، نام کے ساتھ میجر لگانا بند کر دو. بس آج کے دن تک تمہیں یہی کہنا ہے کہ میجر کا لفظ اپنے نام کے آگے سے ہٹا دو. خدا حافظ.